اندھیروں کے قافلے ایک ایسے بہادر، غیرت مند اور جذباتی نوجوان کی داستان ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر بادشاہی سے فقیری اور غلامی میں پہنچ گیا۔ یہ کہانی ہے سلطان غیاث الدین بلبن کی داستان۔ غیاث الدین بلبن کی داستان حیات کا ایک ایک ورق انقلاب کی خون رنگ اور سنہری عبارتوں سے آراستہ تھا۔ پہلے عروج، پھر زوال اور پھر عروج۔ بلبن کا تعلق ترکوں کے البری قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کو اپنی قوم کی سرداری حاصل تھی، مگر جب منگول زمین کے سینے سے قتل و غارت کے طوفان اٹھاتے ہوئے ترکستان پہنچے تو دوسرے ہم وطنوں کی طرح بلبن کو بھی ایک مغل نے گرفتار کر لیا۔ پھر اس خوبصورت اور نوعمر لڑکے کو ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ انسانوں کا کاروبار کرنے والا وہ تاجر بلبن کو لے کر بغداد آیا۔ ایک ترک زادہ دوسری بار نیلام ہوا۔ اب کے بار اس کے خریدار ایک معزز شخص خواجہ جمال الدین بصری تھے۔ ابھی بلبن نے بغداد کی فضاؤں میں چند ہی سانسیں لی تھی کہ خواجہ جمال الدین اسے لے کر ہندوستان پہنچے۔ خواجہ جمال پر یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ ہندوستان کا درویش صفت حکمراں سلطان شمس الدین التمش بھی بلبن کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی نسلی رشتے کی پس پردہ خواجہ جمال کو بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان شمس الدین التمش نے بلبن کو منہ مانگی قیمتوں پر خرید لیا۔ زنجیریں آہستہ آہستہ کٹتی جا رہی تھی اور ایک غلام کی پیشانی پر اقتدار کی لکیریں نمایاں ہونے لگی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش غیاث الدین بلبن سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں دے دی اور دامادی کے اعزاز سے شرفیاب کیا۔ پھر گردش روز و شب کے ساتھ بلبن نے وقت کے عجیب عجیب تیور دیکھے۔ کبھی وہ ابھر کر ڈوبا اور کبھی ڈوب کر ابھرا۔ ایک بار زندان کے حوالے بھی کیا گیا۔ پھر لوح محفوظ کا فیصلہ اس کی زندگی کے سفینے کو کھینچتا ہوا ساحل مراد کی طرف لے جا رہا تھا۔ اگرچہ حالات کی موجیں بہت تند و تیز تھی، لیکن غیاث الدین بلبن نے بڑی جوانمردی کے ساتھ انقلاب کے داروں کا مقابلہ کیا۔ پھر جب ہلاکت خیز ہوائیں رکی اور فتنہ سرنگوں ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بلبن کی کشتی سیاست میں سوراخ تو ہے، مگر وہ کنارے پر پہنچ چکی ہے۔ غیاث الدین بلبن سلطان التمش کے بیٹے کے بعد ہندوستان کے تاج کا وارث بنا۔ سلطان بلبن ایک ترک نسل تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی کارنامہائے سر انجام دیے۔ اس سے پہلے سلطان التمش بھی ہندوستان کا ایک بہت ہی درویش صفت حکمراں گزرا تھا۔ پھر اس کے بیٹے نے بھی بہت ہی بہترین طریقے سے حکمرانی کی، لیکن سلطان التمش کے بیٹے کے بعد اس کی نسل میں بادشاہت نہیں چلی اور یہ ایک دوسرے شخص بلبن کے نسل کو منتقل ہو گئی۔ ایک بہت ہی خوبصورت کہانی، ایک بہت ہی خوبصورت داستان جناب خان آصف کی لکھی ہوئی یہ کتاب تاریخ کے ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ہندوستان کے حکمرانوں کی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے، جس میں سلطان بلبن اور التمش اور اس کے بیٹے ان سب کی کہانی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک ناول کی شکل دی گئی ہے۔ تقریباً 450 صفحات پر یہ مشتمل کتاب، جس کا نام اندھیروں کے قافلے رکھا گیا ہے، ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ خود بھی پڑھیے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھنے کا کہیے۔ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں اس چینل پر اور بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی جا چکی ہے، ان کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہر کتاب آپ کو گوگل پر سرچ کرنے پر PDF فارمیٹ میں مل جائے گی، اور ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے اس پر بھی آپ اس کتاب کو میسج کر کے منگوا سکتے ہیں۔ اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔